السلام على رسول الله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ احباب جی قدر، آج الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی ہمارا 10واں پارہ ہے، اور ہم آج پڑھیں گے کہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جن اہم باتوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح کہ ہم سورۃ الانفال میں 9ویں پارے کے آخر میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ بدر میں تقسیم ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو اسی طرح جب مال غنیمت میں آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کا آغاز بھی مال غنیمت سے کیا اور فرمایا کہ تم مال غنیمت میں اختلاف نہ کرو۔ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، اور ساتھ ہی مال غنیمت کی تقسیم بھی بتا دی کہ مال غنیمت جو ہے، مال غنیمت کہا جاتا ہے کہ جو مال مسلمان کفار کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہوئے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، وہ روپیہ پیسہ ہو، وہ اسلحہ ہو، وہ جانور ہوں، جو بھی مال وہ مسلمانوں کو ملتا ہے فتح حاصل کرتے وقت، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت کو جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ جنگ کرنے والے جو فوجی ہوتے ہیں وہ ان کو دیا جاتا ہے، ان کی سواریاں ہوں ان کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنے ازواج کے لیے استعمال کریں، غریبوں مسکینوں کے لیے استعمال کریں۔ وہ ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ جس چیز کا حکم دیا کہ تم کافروں کے ساتھ لڑو، یعنی یہ غزوہ بدر جو تھا، یہ اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا جو مسلمانوں نے سب سے پہلے کافروں کے خلاف غزوہ کیا، جنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حوصلہ دیا اور مضبوط کیا کہ تم کافروں کے ساتھ لڑو، جو تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، آپ لڑیں، کافروں کو جو ہے ختم کریں، ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ذکر جو ہے یہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دلوں پہ لگے ہوئے جو زنگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتارتا ہے۔ ذکر بہت زیادہ ہیں، رمضان کے حوالے سے ایک ذکر آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کون سا ذکر کیا جائے، ذکر تو واقعی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے مضبوط ذکر آپ کو مل جائے تو آپ اس تسبیح کو اپنا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ میں اس کے ملا لیں واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم کی آیات، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے اعمال۔ تو اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ الباقیات الصالحات کسے کہا جاتا ہے، باقی رہنے والے اعمال کون سے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الباقیات الصالحات ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس مجموعے سے زیادہ طاقتور ذکر کوئی نہیں اس کو مل سکتا۔ سمجھ لیں پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے ان 5 ذکروں میں، معنی مفہوم: سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا تو ہے، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی الہ ہے، تیری الہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ہی تو ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اللہ، میں اپنی آنکھ جمکنے کے قریب بھی طاقت نہیں رکھتا، اتنی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے، ساری کی ساری طاقت کا مالک بھی تو ہے۔ تو جب اللہ کی یہ تعریفات کی جائیں گی تو اس کے فوائد بھی بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ تو کثرت سے اس ذکر کو کریں تاکہ اس ذکر کے ساتھ ہمارے دل جو ہیں وہ بھی، ان کے زنگ بھی اتر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب بھی ہو جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ لڑو اور آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ رکھو۔ اگر آپس میں لڑائی اور جھگڑا رکھو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر آپس میں پیار اور محبت رکھو گے، کافروں کے ساتھ لڑو گے، کافروں کے ساتھ جنگ کرو گے،
ان کے خلاف جو ہے اپنی طاقتوں کو صرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نوازے گا، فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پیغام بھی دیا ہے کہ اگر دوران جنگ بھی یا جنگ کے بعد بھی تم کافروں سے لڑائی کر رہے ہو، جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اسلام کے نافرمان ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اگر ان سے تم جنگ کر رہے ہو تو دوران جنگ بھی اگر وہ صلح کے لیے پیغام دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں یا ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، تو آپ دوران جنگ بھی ان کے پیغام کو قبول کریں اور صلح کر لیں۔ یہ دیکھیں کہ اسلام اتنا اچھا مذہب اور اچھا دین ہے کہ یہ اسلام ایسا پیغام دیتا ہے کہ اگر دوران جنگ بھی کافر جو ہے، دشمن جو ہے، وہ ہار مان لیتا ہے اور صلح کا پیغام دیتا ہے تو صلح کے پیغام کو قبول کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم لڑائی کے لیے آئے ہیں تو ہم لہٰذا ختم کر کے واپس جائیں گے۔ اسلام اتنا امن پسند دین ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر سورۃ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے، کیونکہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں ایک جیسی ہی باتیں ہیں، غزوے کی بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کے بعد سورۃ توبہ کو نازل کیا، اور سورۃ توبہ اور انفال میں درمیان میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ توبہ واحد سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح اس سورۃ توبہ کو اس لیے سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مشرکین مکہ جو ہیں ان کی ہٹ درمیاں کو بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ ہٹ درمیاں کرتے تھے، کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا۔ دراصل جس طرح ہم نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے رسول سے وعدے کرتے تھے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم اس بات پہ عہد کرتے ہیں، اس بات پہ عہد کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ وعدوں کی پاسداری کرنے والے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے رسول کو حکم دے دیا کہ اللہ کے رسول اب آپ بھی برات کا اعلان کر دیا، اللہ نے بھی برات کا اعلان کر دیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں چلے گا۔ جب وہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، وہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے اور ہم ان سے کوئی بھی وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا ان کے پاس، کہ مشرکین کے پاس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے سے پہلے یہ جو لوگ تھے یہ پہلے بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، لیکن طریقہ کار بہت عجیب و غریب اور مختلف تھا کہ مشرکین جو تھے یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور بے لباس ہو کے کرتے تھے، ننگے لباس کیا جاتا تھا بیت اللہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ آج کے بعد کوئی بھی بیت اللہ کا طواف بے لباس نہیں کرے گا، کوئی بھی لباس کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا پیغام یہ دیا کہ اگلے سال سے کوئی بھی مشرک حج کے لیے بیت اللہ نہیں آئے گا، ان پر پابندی عائد ہے۔ اور اسی طرح ساتھ میں ایک اور تلقین کر دی کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، یا تو تم ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ، اگر تم حج کرنا چاہتے ہو، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہو، 4 مہینے کے اندر اندر تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور طواف کرنا شروع کر دو۔ اگر تم ایمان نہیں لا سکتے، مسلمان نہیں ہو گئے، اسی طرح نافرمانیاں کرو گے تو پھر تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہم، تم سے لڑا جائے گا، تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس بارے میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے چند فطرتی محبتوں کے بارے میں بیان کیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چند لوگوں کی، چند چیزوں کی محبت رکھی ہے، جس میں سب سے پہلے انسان کے والدین ہیں، انسان کی اولاد ہے، انسان کے بہن بھائی ہیں، انسان کا وہ مال ہے، انسان کی تجارت کاروبار ہے، انسان کی رہنے کی جگہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرتی محبت رکھی ہے دل میں، کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، جتنا مرضی جو مرضی انسان کے دل میں والدین نے ناانصافی کی اولاد سے، اولاد کو گھر سے نکال دیا ہو، لیکن جب سنتا ہے کہ والد کو فلاں تکلیف پہنچی، والدین میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو بڑا درد محسوس ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے وہ بزرگ جو ابھی خود والدین ہیں، خود سفید داڑیوں والے ہیں، خود اللہ کے
بالکل قریب ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی اگر آج ان کے سامنے والدین کا ذکر ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اپنے والدین کو یاد کر کے۔ یہ فطرتی محبت ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی محبت ہے کہ اولاد کو بندہ کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہن بھائی ہیں ان کی، حالانکہ آپس میں بھائی سالہ سال سے ناراض ہوتے ہیں، آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، لیکن کوئی کہہ دے کہ آپ کے بھائی کو فلاں نے کچھ کہا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے، تو کون ہونا بھائی میرے بھرا گل کرنے والا، اساں جے زندہ ہاں مرے نہیں۔ یعنی انسان کے اندر یہ فطرتی محبت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار کا اسے ڈر ہوتا ہے کہ یار اس کو نقصان نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی محبتیں ڈالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فطرتی محبتوں کو ڈال کر ہم نے تمہارے سامنے ایک اور محبت کو رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھا ہے۔ جب ان فطرتی محبتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے تو ان فطرتی محبتوں کو ایک سائڈ پہ کر دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لینا ہے۔ اور اسی میں سب کچھ ہے کہ اگر آپ والدین کی محبت ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آپ نے ترجیح دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں گے تو دنیا و آخرت بن جائے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تب تک تمہارا ایمان ہی نامکمل ہے جب تک تم اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبت اور پیار میرے سے کرو۔ یعنی سب سے زیادہ پیار اور محبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے گا تو پھر ایمان مکمل ہوگا، تب تک ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا سچا اور سب سے زیادہ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک جو تھا یہ شدید گرمی میں اس کا حکم دیا گیا، تب موسم بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ شدت تھی گرمی کی جب اس کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ روم کا بادشاہ جو تھا ہرقل، اس نے ایک بات کی، اس کی طرف سے بات پہنچی تھی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو جس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کیا، صحابہ کو تیار کیا کہ ہم غزوہ کے لیے جائیں گے۔ تو اسی طرح وہاں پر شرکت کے لیے اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے غزوہ تبوک میں، اور وہاں پر 3 طرح کے لوگ جو تھے وہ شرکت نہ کر سکے۔ ایک تو جو بیمار تھے، معذور تھے، جو جا ہی نہیں سکتے تھے، باقی ان کا ایک عذر کہ جن کا عذر کوئی نہیں تھا لیکن وہ ویسے نہیں گئے تھے، اور وہ ایمان والے تھے، وہ صحابہ تھے۔ صحابہ میں سے چند لوگ ایسے تھے کہ جو نہیں گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کی کہ وہ جان بوجھ کر نہیں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ اور ان کے بعد تیسرے جو بندے تھے وہ تھے منافقین۔ منافقین جو تھے یہ اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنی موت کی خوف کی وجہ سے، خوف ڈر، ان کے اندر ڈر تھا کہیں ہم مارے نہ جائیں، کہیں وہاں پر شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کے اندر سے کچھ اور تھا، باہر سے کچھ اور تھا، باہر سے مسلمانوں کی طرز اور اندر سے یہ ان کی منافقت یہ تھی، اور انہوں نے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس طرح کی باتیں کی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں، آپ نے پچھلے بھی لاسٹ تقریباً 3-4 پاروں میں یہی چیزیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کی نشانیاں بار بار بتا رہے ہیں، بار بار یہ سمجھ لے کہ کتنے یہ بدتر انسان ہے کہ جن کی اللہ بار بار نشانیاں بتا رہے ہیں۔ تلقین ہمیں کی جا رہی کہ آپ نے ان منافقتوں کی نشانیوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ نیکی سے روکنے والے، ہمیشہ کہیں پر خیر کا کام ہو رہا ہوگا، نیکی کا کام ہو رہا ہوگا تو یہ وہاں پر کوئی نہ کوئی فساد برپا کریں گے، لوگوں کو نیکی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح لوگوں کو برے کام کی طرف ابھاریں گے، برے کام کی طرف دعوت دیں گے۔ کہیں پر برائی ہو رہی ہوگی تو ان لوگوں کو شاباش دیں گے، ان لوگوں کی طرف لوگوں کو راغب کریں گے، بھئی یہ اس کام میں آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح بخیلی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت ہاتھ ان کا تنگ ہوگا، اور افواہیں اڑانے والے ہوں گے۔ کوئی بات ہلکی سی پتہ چلی، اس کا کوئی جن پنجابی کہندے پہ کوئی پیر سیری کوئی نہیں، اس بات کو لیا اور اس کو بتایا، بڑا چڑھا کر اس کو بتا، اور وہ بات راتوں رات کہیں کی کہیں چلے گئی، اور اس بات کے پیچھے کچھ بھی پس منظر نہیں ہوتا۔ یعنی افواہوں کو اڑانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بری باتوں کی تشہیر کرنے والے، کوئی بری بات پتہ چلے گی، کسی کا عیب پتہ چلا، وہ ہر ایک کو بتاتے پھریں گے، فلانے بندے چاہے نوکسی، فلانے نے راتی ہے کیتا ہی لے، اونج آ بنیا پھر دائی، اونج مولوی صاحب ہی، اونج فلانا نیک ہی، فلانا ہی، اونج حاجی صاحب ہی دے کام ویکھ لے، یعنی وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا، بری باتوں کی تشہیر کرنے والے۔ اور پھر اسی طرح جہاد سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے والے کہ کہیں جہاد کا حکم نہ آ جائے، کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ بھئی تم مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر کفار سے لڑو۔ اور جو ایک اور بات
کہ ان کو یہ ڈر ہوا کرتا تھا وہاں اس وقت کے منافقوں کو کہ کوئی آیت قرآن کی کوئی صورت ہمارے بارے میں نازل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جو ہماری اندر کی منافقت ہے وہ اللہ تو جانتا ہے، وہ نہ ہو کہ قرآن کی ایسی آیت نازل ہو جو ہمارے بارے میں ہو اور ہماری ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی مومنین کی صفتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، لوگوں کے نیکی کی طرف اکٹھا کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرنے والے ہیں، لوگوں سے برائی سے روکنے والے ہیں لوگوں کو، اور اسی طرح وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، افواہوں کو اڑانے والے نہیں ہیں بلکہ بات کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اچھی بات لوگوں تک پہنچانے والے، جہاد کا جوش و جذبہ ان کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور احادیث کو سننے والے، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس پارہ میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پر ذکر کو جاری رکھیں، فضولیات، لغویات، ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے کہ آپ کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ تمام محبتیں ایک طرف، تمام محبتوں کو قربان کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا لیں گے تو یہ دنیا جہاں کی محبتیں اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دے گا، اور اگر دنیا جہاں کی محبتوں میں لگے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چلے گئی، دنیا میں بھی ہم بیکار ہیں اور کل قیامت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہمیں سستی کاہلی سے گریز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چست کریں ہمیشہ، وہ دین کے کام ہوں، دنیاوی کام ہوں، اپنے آپ کو چست رکھیں ہمیشہ، سستی کاہلی یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ یہ جو منافقین کی ہم نے علامتیں پڑھی ہیں، ان بری علامتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے اندر لوگوں میں کمیاں کوتاہیاں نکالنے سے بہتر ہے فلانا ایدا کردا ہی، فلانے چاہے کامی، فلانے چاہے خطائی، وہ نوٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ میں نوٹ کریں۔ اگر ہم اپنے آپ میں نوٹ کرنا شروع کر دیں گے یار مجھ میں یہ خامی کیوں ہے، مجھ میں یہ برائی کیوں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو درست ہو ہی جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی طرف دیکھ کے ہزاروں لوگ درست ہو جائیں، لیکن اگر آپ لوگوں میں ہی خامیاں نکالتے رہے اور اپنے آپ کو دیکھا ہی نہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان خامیوں نکالنے کا، بلکہ ہم گناہوں کو تو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے اندر نوٹ کرتے رہیں، کہیں منافقین والی علامتیں تو نہیں پائی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری علامتوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔